واپس آہستہ پورے پاکستان کے لیے نیچے لے کے آئیں. مجھے بتائیں پچھلے 8 ماہ سے ان کے اکانومسٹس نے کیا کیا ہے؟ اس ویکاک بل کو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, کوئی اس کے اندر 1 روپے کی کمی نہیں آئی. اسی انرجی مکس کے ساتھ ہم سرکولر ڈیٹ کے فلو کو 0 پہ لے کے آئے, فلو کو, اسٹاک کو نہیں, فلو کو ہم 0 پہ لے آئے 16 روپے یونٹ کے ساتھ. اب اگر انہوں نے روس سے سستی تیل اور گیس نہیں لی اور مہنگی ترین گیس لے لی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو یہ بلنڈر نہیں مارے گی نا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سستی ترین گیس اپنے صنعت کاروں کے لیے لے کے آئے گی, جہاں مرضی سے دنیا کے وہ ملے. ہم اپنے مفاد کو پہلے رکھیں گے پاکستان کے, ہم کیونکہ پاکستان کے مفاد کے لیے الیکٹ ہوئیں گے, ہم کوئی کسی اور ملک کے مفاد کے لیے یا اس کی اکانومی کے مفاد کے لیے ہم الیکٹ نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ وہ اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں ہر حکومت جو آتی ہے نا اس نے اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جواب دہ ہوتی ہے. انلیس کہ ماشاء اللہ کی حکومت ہے وہ کسی کو جواب دینی ہوتی, یا جو موجودہ حکومت ہے وہ صرف چند لوگوں کو جواب دے جو انہیں لے کے آئے. جو حکومت آئے گی اگر وہ اکانومی پرفارم نہیں کرے گی, وی ول ٹیک اٹ ٹو دا کلینرز. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے کہ دیکھیں جی چارٹر آف اکانومی کر لیں گے. آپ اپنی معیشت اگر آپ نہیں پرفارم کر رہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بلنڈرز کو ہم کور کریں؟ جب تک آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کی اکنامک بلنڈرز کو ایکسپوز نہیں کریں گے, وہ بار بار بلنڈرز کریں گے اور ود امپیونٹی بلنڈرز کریں گے. اگلے 4 مہینے کے بعد کوئی نئی ایسی حکومت آ جائے گی جو ایک نیا تجربہ شروع کر دے گی اور آپ لوگوں کے کاروبار کو ٹھپ کر دے گی. اس لیے ایز اے رسپانسبل اپوزیشن ہم ڈیٹا کے ساتھ ان کی اکنامک بلنڈرز کو ایکسپوز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس میں جیسے کہ سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے اس طرح مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ اکانومی کی صورتحال ہے یہ 100% اوائڈیبل تھی. جس ٹائم پہ اس دنیا میں سپر کموڈٹی سائیکل آ رہا تھا اس وقت غیر جمہوری طریقے سے رجیم چینج کیا گیا پاکستان میں اور اس کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. آج ہم بھول جائیں کہ جو پچھلے 6 ماہ میں ہوا تھا اور اچھی اچھی باتیں کریں کہ نہیں جی اب سارے مل کے اچھے بچے بن جائیں اور سارے مل کے اکانومی چلائیں. ان کو سمجھ ہی نہیں جب اکانومی کی, ان کی پالیسی مختلف ہے ہم سے اکانومی کی. وہ بلیو کرتے ہیں فکسڈ ایکسچینج ریٹ میں, وہ بلیو کرتے ہیں روس سے سستا تیل نہ لینے میں, وہ بلیو کرتے ہیں مہنگے مہنگے بجلی گھر لگانے میں اور سودے کرنے میں, وہ بلیو کرتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو نہیں ترجیح دینی اور اس کو آگے نہیں لے کے جانا, نہ ایکسپورٹ کو آگے لے کے جانا ہے. تو کون سا مل جل کے بیٹھنا ہے؟ دیکھیں ہمیں اس وقت اکنامک پرفارمنس کے اوپر جانا پڑے گا. جب تک آپ ڈیٹا کے ساتھ اکنامک پرفارمنس کے اوپر سکسیسو گورنمنٹس کو, ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی ہمیں جواب دینا پڑتا تھا نا. اگر ہم سے IMF میں جانے میں اگر غلطی ہوئی تو ڈیٹ جانے میں تو ہمیں جواب دینا پڑا نا, اس کا ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ہم نے اگر کوئی اچھا کیا اس کا ہم نے کریڈٹ بھی لیا. اس لیے جو اچھا کرے اس کو اس کا کریڈٹ دیں, جو برا کرے اس کو اس کا احتساب کریں. اگر ہم نہیں کریں گے ہماری پولیٹیکل اور اکنامک فریڈمز آہستہ آہستہ اسی طرح یوزرف ہوتی جائیں گی. اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور اس اکانومی کو ریسکیو اور ریکوری کی طرف لے کے جائیں. اچھا میں ایک آدھا سوال ایک دفعہ دبائیں بس, یہ والا لے لیں. آگے اچھا ٹھیک ہے. میں 1-2 چیزیں اس کے اوپر میں بھی تبصرہ کر لوں. جی آپ ضرور کریں, میں تو صرف جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ہم اس وقت جو ہے آواز آ رہی ہے, یہ والا لیجیے, یہ والا اس میں. ہیلو. اچھا جی, ہمارا یہ جو ہے اس وقت جو آئی تھنک شارق صاحب نے کہا کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس کس قسم کے ایکسپورٹس ہیں یا نہیں ہیں. تو 18 ایریاز جو ہیں اکنامک ایریاز اس کے اوپر ڈیٹیلڈ پلاننگ ہو رہی ہے. ہم مطلب زیادہ اس کا ڈھول نہیں پیٹتے لیکن شارٹ میڈیم لانگ ٹرم اس کے پلان بن رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ بھی ان لوگوں کو ہم نے اس میں شمولیت دی ہوئی ہے جو جا کے امپلیمنٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں پلانس نہیں ہیں, پریکٹیکل لوگ ہیں جو پلانس بنا رہے ہیں اور پھر وہ آگے امپلیمنٹ بھی کریں گے. اب آپ نے ایک اور بات کی کہ یہ کہاں کی دانش مندی تھی کہ آپ نے فیول پرائسز جو ہیں ان کو کم کر کے. یار دیکھو یہ ہوتا ہے ایک قسم کا پروگریسو جو مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس وقت ضرورت کیا ہے. آپ کا سپر سائیکل آیا ہوا تھا, آپ کے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ تھیں, امپورٹڈ انفلیشن آئی ہوئی تھی. امپورٹڈ انفلیشن کس چیز کی پہ تھی؟ تیل پہ تھی, خوردنی تیل پہ تھی, کوئلے پہ تھی, اور آپ کی ویکسین وغیرہ جو ہیں آپ کو منگوانی پڑی. اس پہ ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارا یہ سپر سائیکل تو کم ہو جائے گا,
اس وقت ہمارا عام آدمی پس رہا ہے، تو اس کو آپ 4 مہینے کی ریلیف دیں اور اس کو بجلی اور اس میں فیول میں ذرا تھوڑا ریلیف دیں اور کسی اور جگہ پیٹ کاٹ کے وہ ہم پورا کر دیں. یہ ہم کرنے جا رہے تھے امپورٹڈ انفلیشن، تاکہ اس کا سد باد کیا جائے، بیکاز ڈومیسٹک انفلیشن کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. آپ کا ٹماٹر، آپ کا جو پیاز، آپ کے آلو، باقی چیزیں جو ہیں وہ 2018 کی پرائسز پہ چلے گئے تھے. ہماری محنت کی وجہ سے ہر ہفتے ہم بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے. تو یہ میری شارق بھائی، یہ ہوتی ہے پروگریسو، اور جس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آبویسلی کہ جو ہم نے ڈیسیژن لیے وہ اس لیے کہ اس وقت کی وجہ سے لیے کہ اس وقت عام آدمی کے اوپر جو جس چیز کے اوپر بوجھ تھا اس کو ہم نے کم کیا، اور ہمارا یہ تھا کہ اس کو کیسے ہم نے کرنا ہے. اپنا پیٹ کاٹا، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کیا، پروونسز سے لیا، اور ہم جا رہے تھے روس کے پاس 33% ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے. روس کے پاس جا رہے تھے. ہمارے ریونیو جو تھے وہ 30% سے بڑھ رہے تھے، ہم وہ ایڈیشنل ریونیو یوز کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایز اے مکس، دیٹ از وائی وی گاٹ دی ریزلٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. 6% ایسے تو نہیں ہو جاتا، اور یہ بھی نہیں ہو جاتا کہ ہماری اسٹیبل 12% پہ انفلیشن ہو اور وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ لائیے. اچھا، اب میں ذرا کنٹینیو کروں گا کیونکہ اس کے بعد اگر سوال جواب ہے بعد میں ہم کر لیں گے. 6% جو ہے گروتھ ہو رہی تھی، آج نیگیٹو. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بے شک 2% کا ہے، 2.5% کا ہے، یہ 1.5% کا ہے. یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو 7.5 پونے 8% نیگیٹو ہو گئی ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ نیگیٹو گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریمیٹنسز تقریباً اب نومبر میں 14% نیگیٹو ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹس نیگیٹو ہیں. ایگریکلچر تو نیگیٹو تھی فلڈس کی وجہ سے، اور اس کے بعد سروسز بھی افیکٹ ہوئی ہیں بیکاز اوبویسلی آپ کا بینکنگ بھی افیکٹ ہوئی ہے، باقی چیزیں بھی. انفلیشن جو ہے 50 سال میں اتنی انفلیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. آپ کو دیے ہیں اپنا مزمل نے نمبر، بٹ ہمارے وقت میں مارچ کے بیچ میں 12% جو انفلیشن تھی، 12.2% CPI، اور اب جو ہے وہ یہ 27% کو ٹچ کر کے 25.5% SPI 14 تھی، اور اب اس کو 45 پہ گئی، اب 30 پہ 31. ہائیسٹ انفلیشن ریٹ. ریزرو جو ہیں وہ 1 مہینے کی ایکسپورٹ بھی نہیں، امپورٹ بھی نہیں. اور جس طرح آئی تھنک بتایا اس نے مزمل نے، اگر اس میں جب وہ سواپس نکال دیں گے، مطلب انہوں نے لوگوں کے ادھار لے کے پیسے استعمال کیے، اور جس طرح آئی تھنک حماد نے کہا فائنینسنگ گیپ جو تھا، فائنینسنگ گیپ کوئی کہہ رہا ہے 10 بلین ہے، کوئی کہہ رہا ہے 16 بلین ہے، کوئی کہتا ہے 8 بلین ہے، لیکن فائنینسنگ گیپ ہے. LCA نہیں کھل رہی، ایئر لائنس کو پیسے نہیں مل رہے، فریٹ کمپنیز کو پیسے نہیں مل رہے، جو فارن کمپنیز ہیں جو اپنا پروفٹ واپس لے کے جانا چاہ رہی ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ریٹ اپنا رکھا ہوا انٹر بینک کا 224 223 وغیرہ، زبردستی. جب زبردستی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ کو تو آپ نے مروڑ کے رکھ دیا، تو دوسرا ہاتھ تو اس کا اویلیبل ہے نا. دوسرا ہاتھ جا کے حوالہ مارکیٹ سے پیسے لے رہا ہے، اور حوالہ کی مارکیٹ اس وقت 250 260 پہ چلی گئی، کیونکہ انہوں نے لوگوں نے اپنا گھر تو پورا کرنا ہے نا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں. جو ورکرز ہیں، یہ ورکرز ریمیٹنسز ہمارے پاس آتی ہیں بھائی دیکھیں، یہ پروفیشنلی بھیجتے ہیں، یا انٹرپرینور نہیں باہر سے پیسے بھیجتے. تو یہ جو ورکرز ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. جب گھر گرہستی کے لیے جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر اس نے $200 بھیجنا ہے، اور ہر ڈالر کے اوپر اس کو اگر فرض کرو 30 روپے جو ہے وہ بچ رہے ہیں حوالے کے تھرو، تو 6000 روپیہ بچ گیا نا اس کا. ان کے لیے 6000 روپیہ کافی چیز ہے. تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو مطلب ریمیٹنسز ہیں وہ حوالے کے تھرو جائیں گی، تو آپ کی یہ گرتی جائیں گی ریمیٹنسز، یہ گیپ بڑھتا جائے گا. اب شارق صاحب نے بھی کہا، اب میرے خیال میں حماد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیا زیادتی ہوئی ہے. پچھلے 7-8 مہینوں میں ہم کہتے رہ گئے، خان صاحب کہتے رہ گئے، ہم بھی کہتے رہ گئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ لائیں، یہ اکنامک انسٹیبلٹی کو لے آئے گی اور فری فال ہوگا اکانومی کا، اور پھر سنبھالی نہیں جائے گی اکانومی آپ سے.
وہی ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ اب چاہیں گے, میں یہ آپ کا ٹائم اس پہ واپس اس پہ نہیں, ریٹورک پہ نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں جو فیکٹس ہیں وہ حماد صاحب نے بالکل بتا دیے ہیں, جو مزمل صاحب نے آپ کو اس کی پکچر بتا دی ہے فگرز میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہم ایک, جس طرح حماد صاحب نے کہا, ایک ریسکیو اینڈ ریکوری پلان بنا رہے ہیں. ریسکیو کا مطلب ہے کہ جس کھڈے میں انہوں نے ہمیں پھینک دیا ہے اس میں سے کیسے نکلنا ہے. یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ آج سے مارچ میں یہ مطلب صورتحال نہیں تھی, تو ایک کھڈے میں گر گئے ہیں, تو اس کا ایک ریسکیو پلان چاہیے. نامور ہم نے اکانومسٹ بزنس لیڈرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کم از کم ریسکیو کریں گے. پھر ریکوری پلان, اور اس میں کیا چند چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں پہلے کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں فارن کرنسی, اپنے ریزروز ہمیں بڑھانے پڑیں گے. ہمارا مشکل اس وقت یہ ہو رہی ہے, ایل سی اگر رکی گئی ہیں وغیرہ, جو بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فارن کرنسی ریزرو ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہمیں ڈالر کا جو ہے وہ فقدان ختم کرنا پڑے گا. اور اس کی کئی چیزیں ہیں. ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں جا سکتے ہیں, ہم اپنی ریمیٹنسز جہاں سے آ رہی ہیں ان سے اور ریمیٹنسز منگوا سکتے ہیں. ہم آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو کہہ سکتے ہیں جناب والا ہمارے فلڈز آئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہمارا 20-30 بلین ڈالر کا خرچہ ہے, آپ 15 بلین سے 20 بلین ڈالر ٹیبل پہ رکھیں. آپ کس مرض کی دوا ہیں, آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں سختی تو کر سکتے ہیں آپ ہمارے پہ ہر چیز کی, اور جب پیسہ دینے کی وقت آ رہی ہے تو آپ بیسکلی وہ اپنی تجوری کا منہ بند کر دیتے ہیں. ادھر جائیں. اینڈ دیر آر سیورل ادرس جو کہ میں ادھر الیبوریٹ نہیں کروں گا, بیکاز مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کے پاس کیا کوئی پلانس ہیں, میں کہا بالکل ہیں. انہوں نے کہا پھر ان کو بتائیں نا آپ. تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے زبردستی. اب یہ اندر سے بیٹھ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں گھر کس طرح چلاؤں, وہ میں ان کو نہیں بتاؤں. تو ہمارے پاس وہ پلانس بھی ہیں. اب ہم نے گروتھ کو پھر سے لے کے آنا. دیکھیں معیشت جب تک گرو نہیں کرے گی, لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھے گی, اگر ان کے تو وہ جو ہے وہ مہنگائی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں اگر ان کی آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے گروتھ میں واپس جانا ہے. 220-225 ملین لوگ اگر ہم اس اکانومی گرو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اور انفلیشن کو نیچے لانا ہے. جیسے آپ انفلیشن نیچے لائیں گے اس وقت آپ کا جو کاسٹ آف جو بورنگ ہے وہ بھی کم ہوگی, بیکاز ڈسکاؤنٹ ریٹ انفلیشن کے ساتھ چلتا ہے. میڈیم ٹرم میں ہم نے کیا کرنا, یہ تو میں نے آپ کو ریسکیو پلان کی چند چیزیں بتائیں گی. امیڈیٹلی ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم نے وہی واپس جانا ہے انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ میں, کہ گروتھ ہو ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم پہ ہو. جتنے بھی جو آپ کے ملک ہیں جو گئے ہیں ڈیولپنگ اکانومی سے ڈیولپڈ اکانومیز میں, وہ 30 سال انہوں نے گروتھ کی ہے, سسٹینیبل گروتھ کی. اور وہ ہم چاہ رہے ہیں انکلوسیو ہو. 75 سال سے تو صرف ہم امیر آدمی کی بات مانتے رہیں گے, جناب ٹرکل ڈاؤن ہوگا. اوپر والا جو ہے وہ خود کفیل ہوگا تو نیچے والے جو ہیں اس کو وہ پیسے دے گا. نہیں, پی ٹی آئی نے کہا نہیں, ہم باٹم اپ بھی کریں, ہم غریب آدمی کے لیے بھی پروگرام لائیں گے. تو احساس پروگرام آ گئے, آپ نے دیکھا کامیاب پاکستان آ گیا, آپ نے دیکھا کامیاب جوان آ گیا. تو یہ سارے پروگرام, اس کے بعد صحت کارڈ, سب سے بڑا پروگرام صحت کارڈ آ گیا. تو یہ ہم لانا چاہ رہے ہیں. لیکن 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں. پہلی تو یہ ہے باٹمز اپ والا, یہ تو بڑا ضروری ہے. 3 اور چیزیں آپ کی اکانومی میں ہیں جو کہ جو حماد صاحب نے کہی, اس کے علاوہ جو 3 میجر جو ہیں وہ فلاز ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا سیونگ جو ریٹ ہے وہ بہت لو ہے, 12-13% جو ہے. رول آف تھم ہے, اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. 3-3.5% سے زیادہ جیسے آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بورو کر کے پیسے اس کو لے کے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے. تو ہم نے سیونگ اپنا اور اپنے جو ہمارے ریسورسز ہیں, ایف بی آر کے ریسورسز, گورنمنٹ کے ریسورسز, اس کو بڑھانا ہے. دوسرا ہم نے
انڈسٹریل اور ایگریکلچر جو آپ کا سیکٹرز ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کو اوپر لے کے جانا ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی دونوں ایریاز میں بہت تھوڑی ہے دنیا سے, تو دنیا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ چیزیں ڈمپ کرتی ہے اور ہم جو ہے ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے. جب تک ہم اس کو بیلنس نہیں کریں گے ڈالر ہمیشہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا. ان میں ہم کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم فسکل ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے بیچ میں جب ہم تھے لاسٹ ایئر 1.4 ٹریلین روپے کی ہم نے ٹیکس بڑھا دیے تھے کلیکشن. ہم نے ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا, ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 ہم پورے انیشیٹو لے کے آئے تھے جو اب امپلیمنٹ ہونے تھے, اور کچھ شروع ہو گئے تھے. ٹریک اینڈ ٹریس کچھ شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد ہم نے یہ پاس مشینیں سے شروع کی تھی, لیکن زیادہ تر ہم ابھی کرنے والے تھے. یہ آپ کے ساتھ 35 لاکھ جو ہے ٹیکس پیئر ہے اس کو 4 کروڑ 30 لاکھ کا ڈیٹا میں چھوڑ کے آیا تھا, جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ کیا انکم ہے اور کیا انہوں نے ٹیکس دینا ہے. انہوں نے سارا اٹھا کے رندی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو فسکل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں. ہم نے 20% آف جی ڈی پی کے قریب جانا ہے اگلے 10 سال میں. یہ بڑا ضروری ہے. پچھلے سال ہم نے 1% جی ڈی پی کا بڑھا دیا تھا. پھر ہم نے انڈسٹری اور ایکسپورٹس اور آئی ٹی کو بڑھاوا دیا. آپ نے دیکھا انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 7.2% ہوئی, جس میں لارج اسکیل جو انڈسٹری ہے وہ 10.7 بڑھی, اور اس کے بعد اسمال اسکیل ہے اس پہ ابھی ہم نے توجہ دینی تھی. اور اس کو ایس ایم ای کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دنیا کے بیچ میں جب تک ایس ایم ای کو صحیح طریقے سے وہ آپ پروٹیسٹ نہیں دیتے تو اوور آل جو آپ کی جو ترقی نہیں ہوتی. 80% آپ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم ہوتی ہے. تو اس کے اوپر نہ صرف کہ ہمارے لوگ جو دیکھیں اس وقت جو آپ کا کریڈٹ بھی ہے وہ کریڈٹ 75% جو ہے بڑی انڈسٹری کے پاس جا رہا ہے, اور صرف 6% جو کریڈٹ ہے وہ ایس ایم ای کے پاس جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ایکسپورٹس پہ کام کریں گے, اور ایکسپورٹس پہ کام جو ہے وہ بڑے طریقوں سے دیکھیں. آپ کی انڈسٹری, آپ تو ادھر بیٹھے ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کی انڈسٹری فریگمنٹڈ ہے اس وقت, اسکیل نہیں ہے. آپ جب کمپیٹ کرتے ہیں باہر والوں سے تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں اپنی اسکیل پہ, تو آپ کو اب پرائس پہ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کنسالیڈیشن چاہیے, اس میں حکومت کو آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے. اور پھر آئی ٹی شوڈ گرو 100% ایئر آن ایئر, تاکہ 4-5 سال میں $51 بلین کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے. تو آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ. ایگریکلچر آپ ڈور ٹو ڈور دیکھ لیں, ہماری ایگریکلچر جو ہے, ہم فوڈ سرپلس ہوتے تھے, نون لیگ آئی, انہوں نے اس پہ کوئی پیسے نہیں خرچ کیے, ہم فوڈ ڈیفیسٹ ہو گئے. ہم نے پھر کوشش کی, 4 فصلیں ہماری بہت اچھی ہوئی, مطلب اس میں ہم نے گروتھ کی 4.4% ایگریکلچر. اب پھر دیکھیں نیگیٹو گروتھ ہوگی, چلیں اس میں تو فلڈس کا بھی ایک کچھ ہوئی ہے سر. لیکن ایگریکلچر جو ہے ہم نے پوری جو چین ہے اس کے اوپر کام کرنا, اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. ہم نے حبیب بینک کو بیچ میں شامل کیا تھا اور وہ اس پہ لگے ہوئے تھے. ہم نے چائنا کو کہا تھا کہ آپ ہمیں پوری کی پوری جو چین ہے اس پہ آپ ہیلپ کریں. انہوں نے کہا بالکل کریں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں ہم لوگوں نے اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا تھا کہ کریں, کیونکہ حکومتیں یہ چیزیں نہیں کر سکتی. تو ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں 62% لوگ ہمارے جو ہے وہ ایگری بیلٹ میں رہتے ہیں. ان کو جب تک ہم ان کی جو آمدنی نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا, جب یہ کووڈ بھی تھا تو انہوں نے پیسہ خرچ کرنا شروع کیا ایگریکلچر پہ. ایک تو ہاؤسنگ وغیرہ پہ بھی کیا, اس پہ کیا, اور انڈسٹری سے بھی. انرجی ایکلیز ہیل ہے ہماری, شاہد صاحب نے صحیح بات کی, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں. ایکسپینسو انرجی ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ کارخانے اتنے ہم نے بنا دیے کہ سرپلس ہمارے پاس انرجی آ رہی ہے جدھر سے, وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ امپورٹڈ انرجی ہے. حماد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ اس کو ہمیں, انہوں نے جس طرح ادھر بھی بات ہوئی تھی
انہوں نے کہا تھا یار تم اگر زیادہ اس کو یوز کرو گے ہم تمہیں اس کو سستا دیں گے. کیوں کہ what he wanted was کہ آپ زیادہ سے زیادہ یوز کریں. کاسٹ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, وہ تو ہماری جو کاسٹ ہے یہ باندھ کے چلے گئے تھے کہ جی اتنے پیسے تو ہم نے دینے ہم استعمال کریں یا نہ کریں. تو اگر ہم اس کو زیادہ تو آئی تھنک انرجی ریفارم بہت ضروری ہے. فائنینشیل سیکٹرز کی میں نے آپ کو بات کی. فائنینشیل سیکٹر لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پرائیویٹ بینکس ہیں تو بہت اچھا ہمارا کام ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. 75% ہم کارپوریٹ کو دے دیتے ہیں, 6% ہمارا ایس ایم ای ہے, 6% ہمارا جو کنزیومر ہے اور 5% ایگریکلچر ہے. ارے بھائی یہ کیا کس قسم کا مکس ہے. اور 9 شہر آپ کے جو ہیں کنزیوم کرتے ہیں کریڈٹ 85%. باقی جو ہیں سارے وہ ہیں وہ مطلب کے پی ہو گیا, لوور پنجاب, اپر سندھ, بلوچستان, آزاد, یہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور 9 شہر خرچ کر دیتے ہیں. یار اس کو سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ کر رہے ہیں ہم, بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے. ہمیں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن اگین ہم نے شروع کی تھی. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اب ریشنلائز کرنا پڑے گا. لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے جب ایک گھر بنتا ہے اس میں 30-40 مزدور کام کرتا ہے اور یہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. 40 انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اس کے اوپر اور زور دینا پڑے گا. کامرس, ڈومیسٹک کامرس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد واٹر اینڈ انوائرمنٹ. ڈیم ہی نہیں بنے تھے پہلے, 2 ڈیم بن گئے شروع میں اور پھر غازی برودا کے وہ اس کے بعد ڈیم ہی 10 ڈیم انہوں نے خان صاحب نے بڑے ڈیم, اور اس کے بعد بلوچستان, سندھ وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں, مطلب سینکڑے ڈیم انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ شروع کرو. پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم نہیں کریں گے. ہمارے پاس 220-25 ملین جو لوگ ہیں یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. انفارچونیٹلی اس سال میں جو حرکتیں ہوئی ہیں, مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں. 7-7.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ باہر نکلا ہے. اس میں میرے خیال میں 3-4.5 لاکھ پڑھا لکھا بندہ باہر نکل گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جب سٹی بینک میں کام کرتا تھا تھائیلینڈ وغیرہ میں, وہاں ہم جب ان لوگوں کو کہتے تھے باہر جا کے ٹریننگ کے لیے چلے جاؤ, وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر سے نہیں جائیں گے باہر. وہ اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے تھے. ہمارے یہاں جو ہے ابھی ایک سروے ہوا ہے کہ 62% آف دی یوتھ جو 18 سے 24 سال والے کہتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمیں ہیلتھ, ایجوکیشن اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی. ڈیجیٹائزیشن, باقی چیزیں جو ہیں 18 ایریاز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ جناب والا اس دفعہ جو ہم آئیں گے ہم پریپیئرڈ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم یہ سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ 2-3 سال بعد گروتھ ہوئی پھر ہم دھڑم کر کے گر گئے. اور ریاست مدینہ کی طرح ہم ہر جو اسٹریٹا ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے تاکہ غریب لوگ جو ہیں, ہمارے جو نچلے جو 20-30% لوگ ہیں, ان کو بھی اتنے مواقع ملے جتنے کہ اوپر والوں کو ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ادھر لوگوں سے لینا ابھی بتائیں کوئی سوال کوئی کریں پلیز. صاحب ہے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ گجرات چیمبر کے, میٹل سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. گجرات پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ میٹل کا سیکٹر ہے. برننگ فورس انڈسٹری کی میٹل جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں سر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. پی ٹی آئی کا دور کیسا دور تھا, کیسے ہم لوگوں نے کیا کیا انجوائمنٹ کی, کیسے گلوریس طریقے سے بزنس چلے, الحمدللہ. وہ کہنے کی بات نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اکانومی اس کی ریفلیکشن تھی. اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آج آپ اس کریٹیکل ٹائم میں آپ ہمارے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی تمہاری کیا حالت ہے. اس ٹربولنس میں جو ہمیں لانے والے ہیں انہوں نے آ کے ہمیں پوچھا نہیں ہے. اس ٹربولنس میں اگر آپ کے جو مسائل ہیں اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہے ہیں تو یار آپ بھی آئیں, آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ یار ہو کیا رہا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اگر کہیں کٹس لگانے ہیں تو کیسے کیسے لگانے ہیں, ہمیں کسی نے کوئی بات آپ کے پوچھی. میں سر سادہ سی زبان میں بات کروں گا. گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی, مجھے نہیں پتا سارے پاکستان میں یہی حال ہوگا. ہم تباہ و برباد ہو گئے. ہم تباہ و برباد ہو گئے. صرف 250 کا یا 250 کا ڈالر ہونے کا معاملہ نہیں ہے.
میرے جیسی ایک چھوٹی سی کمپنی میرے پاس تقریباً سر میرے پاس $10 ملین سے اوپر میرے پاس کریڈٹ لمٹ تھی یورپین کی، جس میں کسی قسم کا کوئی بینک گرنٹر نہیں تھا. آج ان جو میرے باپ دادا نے محنت کر کے ایک ریپوٹیشن کریٹ کی اور میرا ملک اس کے پیچھے کھڑا تھا، آج ان تمام یورپینس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے ملک کے پاس ڈی اے کے اگر اس کو ڈاکومنٹ بھیج دیں اس کی کریڈیبلٹی ہے، لیکن اس کے ملک کے پاس کچھ دینے کے لیے واپس نہیں. آج بھی ایک بینک میں میرے $8 ملین کے ڈاکومنٹ پڑے، ڈی اے کے ڈاکومنٹ میں یوٹیلائز کر گیا ہوں، پیمنٹ میری ₹5 بینک میں پڑی ہے، لیکن پیسے ادا کرنے کے لیے بینک کے پاس فارغ کوئی نہیں. اور جیسے صبح کے 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہم بینکوں کے چکر لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طریقے ہماری انوائس پیمنٹ آج ہو جائے، وہ آپ کو بتانے والی نہیں ہے. ہمارا حال آ کے دیکھیں، آپ دنگ رہ دیں. پھر دوسری گزارش سر میں یہ کروں گا کہ کوئی کم ہی بزنس مین ایسا ہوگا جس نے کروڑوں روپیہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن نہیں دیا جو ایونچولی پھر جا کے فارسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی شپنگ لائنز پیسے باہر لے کے جانے ہیں، آپ کی پورٹس جن کے پاس ہے تقریباً پیسے باہر لے کے جانے ہیں. ہمارا بیڑا گرک ہو گیا ڈیمریج ڈیٹینشن دے دے. آپ نے سر بات کی ابھی کہ فلڈ میں جائیں، فلڈ کا بتائیں کہ یار بیڑا گرک ہو گیا، فلڈ میں ہمیں ریلیف دیں، ہمارے پاس صرف امپوز نہ کریں چیزیں. میں سر بہت ہی معذرت سے کہوں گا کیونکہ میں اس وقت صرف ایز اے بزنس مین بول رہا ہوں. جب میرا اپنا گھر چل رہا ہے تو میں کسی سے روح رائٹ نہیں کروں گا. جب خدا نہ خواستہ آپ چھوٹے چھوٹے کیسز میں $1 ملین کے کیس میں پکڑے گئے ہوں گے تو آپ کو کس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اور آپ کو فردر کہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے. آپ 50 کروڑ کی گھڑی میں پہن کے جائیں گے تو کس نے آپ کی لوننگ کرنی ہے، کس نے ریسکیجولائز کرنا ہے آپ. اور جو ہماری حالت ہے، اللہ کرے فیئر الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، آپ جیتے کوئی جیتے، جس کو عوام ووٹ دے وہ آئے، جو بھی آئے گا اس سے بات کریں گے کہ ہمیں فیوچر میں کیا چاہیے. آج کی بات کریں تو ہمارا بیڑا گرک ہو چکا ہے، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اللہ نہ کرے کس دن سو کے اٹھے اور پتا چلے $350 ہے، $400 ہے. اور خدا نہ خواستہ سر میں نے پولینڈ میں دیکھا ہوا ہے، میں نے ایران کا حالت دیکھ لے اور دیکھ لے، کہیں کوئی ہمارا صاحب فری فال ہوا تو یہ کوئی ناممکن والی باتیں میں نہیں کر رہا، کسی کے کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں رہیں. پھر میں آپ کی حفاظت سے یہ بھی بات کروں گا سر کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کو کنٹرول کرتے ہیں، ادارہ ایک دوسرے کی بیعت بازی نہ کریں. یہاں پہ سر انفارچونیٹ یہ ہے کہ کہیں میں آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤں تو آپ سمجھتے ہیں میرے مخالف ہے، کہیں اختلاف رائے رکھوں تو آپ سمجھتے ہیں میرے نیریٹو سے میچ نہیں کر رہا، میرا مخالف ہے. ادارہ اس وقت سچ بولیں، سچی بات کریں، ملک جہاں کھڑا ہے اس غلطی کو ڈھونڈیں. جب تک ہم غلطی کا تدارک نہیں کریں گے، غلطی کو ڈھونڈیں گے نہیں، اصلاح ہونے والی نہیں ہے. اور یہاں پہ وہ شاعری نہ کریں کہ جو بڑے صاحب کو خوش کرنا ہے بس جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. سر ایسے ہی ہے سر، بہت اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، وزڈم والے لوگ، نیک لوگ ابھی پاکستان میں موجود ہیں. خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، خواہ وہ ادارے ہیں. اپنی رائے دیں، سچی رائے دیں، سچ بولیں. بس میں اتنی بات کروں گا. میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کی داد رسی کی. ہم تباہ و برباد ہو رہے. خدا را فل فار الیکشن کروائیں تاکہ پاکستان کا کیس کوئی بندہ لڑ سکے، کوئی پاکستان کا پاکستانیوں کا نیریٹو آگے لا سکے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کیوں ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کی معیشت اس وقت انٹینسو کیئر یونٹ میں پڑی ہے، لیکن جو ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ اوورسیز کے دورے کر رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج، یہ یہاں پہ میرا خیال ہے گجرانوالہ کے چوٹی کے صنعت کار بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کے انڈسٹریز منسٹر کا نام کیا ہے؟ کون ہے آپ کے ملک کا انڈسٹریز منسٹر اس وقت وفاقی؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ میں سے کسی کو نام نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک کا کامرس منسٹر کون ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ میں سے کسی کو اس کا نام تک نہیں پتا ہوگا. اس کی پالیسی تو بڑی دور کی بات ہے. ایسے کیوں ہیں؟ یہ دونوں اس وقت بیرونی دوروں کے شوقین ہیں. کامرس منسٹر نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جتنے رج کے دورے وہ کر سکتا ہے نا اس دوران وہ کرے گا، کیونکہ اس کے بعد اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا. انڈسٹریز منسٹر اور انرجی منسٹر کا بھی یہی اس وقت ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ملک کی معیشت ICU میں ہے اور یہ لوگ دیکھیں ملک کی معیشت تو تبھی ریکور کرے گی نا جب آپ کوئی پلان بنائیں گے، جب آپ بیٹھیں گے کوئی پلان بنائیں گے کوئی راستہ نکلے گا. راستے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے، لوگوں کے ساتھ. اب ہو کیا رہا ہے
وہ یہ سمجھتے ہیں جو ابھی ہم پہ مسلط ہوئے ہیں کہ ہمیں کیونکہ عوام نے منتخب نہیں کیا, ہمیں گجرانوالہ چیمبر کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا, ہمیں گجرات کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم دورے کرتے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 5 مختلف محکموں پہ کام کر چکا ہوں. وہاں کے جو سرکاری افسران ہیں وہ میرے سے ابھی بھی رابطے میں, مجھے بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کسی جگہ پہ کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا ان سے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے لیے. یہ جو ملک جہاں پہ چلا گیا ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی سوال پوچھ ہی نہیں رہا ان سے. دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار ٹو اینی ون, اس لیے وہ دورے کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے پاس ایک بین الاقوامی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے بہت بڑا, لندن بیسڈ, جو پاکستان کی ڈیٹ میں 30% ٹریڈ کرتا ہے. 30% ہماری ڈیٹ ان کے ذریعے ٹریڈ ہوتی ہے. تو وہ ملے وزیر خزانہ سے, وہ ملے گورنر اسٹیٹ بینک سے, اور اس کے بعد اپوزیشن کا ویو پوائنٹ لینے کے لیے وہ میرے پاس آئے. اور ہم نے ان کی جو چیف اکانومسٹ تھی وہ میرے گھر آئی, اور زوم پہ میں نے 5-6 گولڈمن سیکس, جے پی مورگن اور ان سب انویسٹمنٹ بینکس جو ہماری بانڈز وغیرہ اور اس میں ٹریڈ کرتے ہیں, ان سے میں نے زوم پہ بات کی. صرف ایک ان کا کنسرن تھا, اور یہ اکانومسٹ تھے جن کا پاکستان میں کوئی اسٹیک نہیں ہے, صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان کی ڈیٹ اٹھائی ہوئی ہے. ایک اسٹیک تھا کہ آپ کے ملک میں الیکشن کتنی جلدی ہوں گے. دے ور آل کنونسڈ کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا اور اکنامک اسٹیبلٹی کا, کہ فوری طور پہ ایک ٹرانزیشن ہوئے, نئی حکومت آئے, کیونکہ یہ جو مکمل سیٹ اپ ہے یہ, اور دے ور ہائیلی ان امپریسڈ ود دیئر انٹریکشن ود دی فائنانس منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, کوئی ان کو نظر آ گیا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جب ہم بیٹھیں گے, جب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اس ملک کی خاطر, اور ان پہ پریشر ہوئے گا کہ ہم نے کل اپنی پرفارمنس کا جواب دینا ہے, تو ظاہر ہے وہ ریزلٹس ڈیلیور کریں گے. جب میں انرجی منسٹر تھا, انڈسٹریز منسٹر تھا, شوکت صاحب فائنانس منسٹر تھے, ہمیں ٹائم لائنز دی جاتی تھیں. ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کا ریفارم میجر ہے, یہ آپ نے آئی جی سیٹ تب تک کرنا ہے, آپ نے ویکوک تب تک کرنا ہے, یہ انرجی پیکیج آپ نے تب تک کرنا ہے, انڈسٹریل ریلیف پیکیجز, ٹرف پیکیجز آپ نے اس تاریخ تک کرنے ہیں. ہمیں وزیر اعظم کی طرف سے ٹائٹ ٹائم لائنز دی جاتی تھیں, اور اگر 50 ارب روپے کی بھی شارٹ فال آ جائے نا مہینے کی ایف بی آر میں, تو ہمارے خلاف شوز ہوتے تھے, ہمارے خلاف کیمپینز چلتی تھیں. ایل این جی کا ایک کارگو مس کرتے پاکستان تو اس پہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اس لیے دے ہیو اے کلین چٹ. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ نہیں کریں گے, تو کسی نے اچھے بچے بن کے آپ کو نہیں ہے دینا. ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے پاکستان میں. اس ملک کو آپ کو واپس لینا پڑے گا, واپس اس ملک کو اپنے حوالے کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, اب جنوری آنے والا ہے, ہر ماہ سے پچھلا ماہ بتدریج معیشت بگڑ رہی ہے. ہر ماہ سے پچھلا ماہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہے. اور آپ نے ڈالر کی بات کی, دیکھیں یہ پورے ملک کو سیز کر کے ڈالر کو مستحکم رکھا ہوا ہے. اسی طرح انہوں نے 2013 سے 18 میں کیا تھا. امپورٹ کا سیلاب آ گیا, ایکسپورٹ کو رول کر رکھ دیا, پاکستان کے 30 ارب ڈالر خرچ کر دیے, روپے کو مستحکم رکھا ہوا ہے. یعنی ملک کی معیشت ڈوب گئی, روپیہ مستحکم. آج کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, تو آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج نہیں, مجھے دکھ آپ کے پتہ ہے مجھے سارے. تو میں صرف ایک اور آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹارٹ اسپیکنگ اپ ناؤ. اگر ہم اب نہ بولے تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سر بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ خزانہ خانہ یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہم بولتے ہوئے بڑے کیا ہے, ملک کی اکانومی چل رہی ہے اینٹیز کے ساتھ, میری کمپنی کے ساتھ, ان کی کمپنی کے ساتھ, ان کی کمپنی کے ساتھ. ہم ہر دوسرا بندہ, تیسرا بندہ اپنے سپلائر کی نظر میں ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ ان کی اگر پیمنٹ نہیں کلیئر ہو رہی تو ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو پھر میں موقع دوں گا, سیالکوٹ چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ ہے کیسر بریار صاحب, جو اسپورٹس انڈسٹری سے بہت لیڈنگ برانڈ نیم ہے, ٹیلنٹ اسپورٹس کے نام سے کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ